بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مسلمان کعبۃ اللہ کی پرستش کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کعبہ کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ اس کی طرف رخ کر کے، اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور اس کی پرستش نہیں کرتے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ ہم مسلمان خود اس بات کی نفی کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے۔ اور اگر ہم خود اس بات کی نفی کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کی پرستش نہیں کرتے، کیونکہ کوئی بھی عابد اپنے معبود کی معبودیت کا انکار نہیں کرتا۔ تو کعبہ اگر ہمارا معبود ہوتا تو ہم اس کی معبودیت کا انکار نہ کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے کسی نمازی کے دل میں بالکل بھی کعبہ کا خیال نہ آئے تو اس کی نماز بالکل درست ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کعبہ کی پرستش ہوتی اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے تو عبادت کے دوران معبود کی توجہ اور معبود کا خیال دل میں لانا یہ تو ضروری ہے، اور معبود کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ تو ہم خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی کعبہ کی طرف متوجہ نہیں ہے اور اس کا خیال اس کے دل میں نہیں آتا تو اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی وقت کعبہ نہ رہے تو نماز پھر بھی فرض رہے گی۔ کیوں؟ کہ کعبہ جو ہے وہ معبود نہیں ہے اور اس کی پرستش نہیں ہو رہی، تو اس لیے اگر کسی وجہ سے کسی وقت کعبہ نہیں بھی رہتا تو نماز پھر بھی فرض رہتی ہے۔ اگر اس کی پرستش ہوتی اور اس کو معبود بنایا ہوتا تو معبود کے نہ رہنے سے عبادت نہ رہتی، لیکن اگر کعبہ نہیں ہوگا تو عبادت اور نماز پھر بھی رہے گی فرض۔ اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھنے سے نماز درست ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کعبہ کے اوپر نماز درست ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ چھت کے اوپر نماز پڑھنے کی وجہ سے کعبہ سامنے نہیں رہتا تو پھر اس کی نماز درست نہ ہوتی۔ کیوں؟ کہ کوئی بھی اپنے معبود کے اوپر نہیں چڑھتا، تو اگر کعبہ ہمارا معبود ہوتا تو اس کے اوپر چڑھنا جائز نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں نے اپنے اوپر قیاس کیا ہو کہ وہ گائے کی اور دیگر چیزوں کی اور جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں خود سے، اور پھر وہ ان کے اوپر بھی چڑھتے ہیں، سواری بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ خیال کر لیا ہو کہ انہوں نے کعبہ کو معبود بنایا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ کو سمت اور جہت نماز کے لیے مقرر کرنے میں راز کیا ہے؟ تو راز اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل جمی، یکسوئی اور توجہ حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات تمام ادیان کے اندر مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ عبادت کے اندر دل جمی اور یکسوئی کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جہت اس لیے مقرر فرما دی کہ تاکہ مسلمانوں کی عبادت کے اندر دل جمی اور یکسوئی پیدا ہو جائے۔ تو پھر اگر کوئی سوال کرے کہ صرف کعبہ ہی کو جہت کیوں مقرر کیا، کوئی اور جہت بھی تو مقرر ہو سکتی تھی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں، لیکن اگر کوئی یہ سوال کرتا بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دوسری جہت مقرر ہوتی تو پھر اس پر بھی تو سوال ہو سکتا تھا کہ یہ جہت کیوں مقرر کی۔ تو اس لیے یہ سوالات کا سلسلہ دراز سے دراز ہوتا چلا جاتا۔ تو اگر ایک سوال کا جواب دیا جائے
تو وہاں سے دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کو جو جہت مقرر کیا، یہ صرف عبادت کے اندر دل جمی اور یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور جس طرح ایک عدالت اپنا وقت مقرر کرتی ہے، اوقات مقرر کرتی ہے، تو کوئی سوال کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ عدالت نے یہ وقت کیوں مقرر کیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ حکومت وقت اور عدالت اگر کوئی اپنا وقت اور ٹائم ٹیبل طے کرتی ہے تو وہ سہولت کے لیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وقت مقرر ہوگا تو اس وقت کے اوپر تمام لوگوں کو حاضر ہونا آسان ہو جائے گا، اور حاجت مندوں کو اور ضرورت مندوں کو اطمینان رہے گا کہ یہ عدالت کا وقت ہے، اور وہ اس وقت کے علاوہ کے اوقات میں اپنے دیگر کام کاج کر سکیں گے۔ اگر عدالت اپنا وقت مقرر نہیں کرتی تو پھر عدالت کے اندر آنے والے شخص کو سارا دن عدالت میں پڑا رہنا پڑے گا کہ کسی وقت بھی جج صاحب آ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر وقت مقرر ہے تو سائلین کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو اور وہاں پر فرائض سر انجام دینے والوں کو سہولت رہتی ہے وقت مقرر کرنے سے۔ تو اسی لیے یہ جو عبادت کے لیے، نماز کے لیے جہت مقرر فرما دی، تو اس کی برکت سے ہمیں یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور ہمیں دل جمی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ فضل فرما دیا کہ جہت مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو پرستش اور اس کی معبودیت ہونے کا اعتراض کیا جاتا ہے وہ بالکل لغو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم خود اس بات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ کوئی بھی عقل مند عابد اپنے معبود کا انکار نہیں کرتا۔ تو اس لیے کعبہ صرف اور صرف جہت ہے اور سمت ہے، اور جس کا فائدہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کو مکمل یکسوئی حاصل ہوتی ہے، جو کہ عبادت کا مقصود ہے اور مطلوب ہے۔